رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ الاسراء، دونوں نام سے سورہ کو پہچانا جاتا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اس کا پہلا جو رکوع ہے نا بہت اہم اور عظیم ہے۔ اس رکوع میں ہی بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 دور کا ذکر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے 4 دور ان پر گزر چکے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل کی وہ 2000 سالہ تاریخ کو 4 آیت کے اندر سمو کر گویا امت مسلمہ کے لیے ایک آئینہ فراہم کر دیا گیا کہ اس آئینے کو سامنے رکھ کر ہم اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ وہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف، وہ جو برکت رکھی تھی ہم نے اس کے ارد گرد تاکہ ہم دکھائیں ہماری نشانیوں میں سے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے کے گیا۔ مسجد اقصی یعنی دور والی مسجد، جو مکہ سے کچھ 40 دن کی مسافت پر ہے، اور وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، مادی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے اور مدفون ہوئے۔ اور یہ معراج کا سفر کیوں ہوا؟ تاکہ ہم ان کو دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دکھائے ہماری نشانیوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا معراج کے سفر میں، اور اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں سے مل جائے گی۔ اور بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو یعنی تورات کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور ان کو یہ تاکید کی اللہ تتخذوا کہ نہیں تم بنانا میرے سوا سے کسی کو بھی اپنا کارساز۔ ذریۃً، یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ وہی اولادیں ہیں جو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ، یہ نوح کے بقایا میں سے ہی ہے۔ انہم کانا، بے شک وہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے، تو تمہیں بھی شکر گزاری کرنا چاہیے، تم بھی ان کی اولادوں میں سے ہی ہو نا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کی طرف ایک فیصلہ کیا ہم نے، اس فیصلے سے ان کو آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، یعنی ان کے صحیفے جو تھے، تو ضرور تم فساد کرو گے زمین میں۔ اللہ نے بتا دیا تھا ضرور تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور تم سرکشی کرو گے یعنی حد سے آگے بڑھ جاؤ گے، اور بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جاؤ گے، 2 مرتبہ ایسا ہوگا۔ تو یہودی کے 2 بڑے فسادات کی طرف اشارہ ہے۔ فی الکتاب میں کتاب کا لفظ یہاں اسفار یہود پر مشتمل ہے، تو دوسرے نبی کے صحیفوں میں بھی یہ سب ان کے بارے میں آتا ہے۔ پہلے فساد میں جو پیش گوئی اللہ نے کی تھی نا، تو جو بادشاہ تھا بخت نصر، اللہ نے اس کو مسلط کیا ان پر۔ پہلا انہوں نے جو بہت بڑا فساد کیا ہے، یعنی کہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، بیٹیوں کو شیطان کے نام پہ قربان کرنے لگ گئے، اور بہت زیادہ بگاڑ میں مبتلا ہو گئے تھے یہ لوگ۔ پھر آیت کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا، بھیجا ہم نے ان پر بندے ہمارے
ہاں سخت لڑائی والے، وہ جا گھسے گھروں کے بیچ، اور ہے وعدہ پورا ہو کر رہنے والا۔ یعنی پہلا وعدہ اللہ کا، یعنی اس کے پہلے انہوں نے سرکشی کر چکی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں سرکشی کرو گے، اور پھر 2 مرتبہ پھر ہم بھی تمہارے ساتھ صحیح سزا دیں گے۔ مراد یہ ہے، تو جب پہلا انہوں نے سرکشی کی، شرک میں مبتلا ہو گئے، دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا، بہت انہوں نے سرکشی کی طرف اپنے آپ کو ڈال دیا تھا اس راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بادشاہ بخت نصر کا تفسیروں میں ذکر آتا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا۔ تو پھر اللہ کا جب پہلا وعدہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے لیے ان کے ساتھ ویسے معاملہ کرے گا جیسا انہوں نے سرکشی کی نا، تو ان کو پنش تو کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے، اور وہ سخت لڑائی والے تھے، اور وہ اتنا وہ ہو گئے تھے کہ گھروں کے بیچ تک پہنچ گئے تھے، اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ثم رددنا لکم، پھر ہم نے لوٹائی تمہارے لیے باری ان پر، اور مدد کی ہم نے مالوں سے اور بیٹوں سے، اور بنایا ہم نے تم کو بہت زیادہ، لشکر کی تعداد کے لحاظ سے زیادہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام، یہ بادشاہ بخت نصر ان کو بابل شہر میں لے گیا نا قید کر کے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلیم سے، ان کے اندر اصلاحی دعوت سے بیداری پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے معاملے درست کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نوازا، اور اللہ نے ان کو مال اور بیٹوں سے نوازا، اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لنفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم بھلائی اپنی نفس کے لیے کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو پھر اسی پر اس کا وبال ہوگا۔ پھر جب آ گیا دوسرا وعدہ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، اور وہ داخل ہو جائے مسجد میں جیسا وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، اور تاکہ وہ برباد کر دے جس پر بھی وہ غالب آئیں، پوری طریقے سے برباد کر کے رکھ دے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا جو دی، اس کے پہلے انہوں نے بہت مطلب حد سے آگے بڑھ گئے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، اور اپنے نبیوں کا قتل بھی کر چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بھلا کرتے ہو تو اپنی نفس کے لیے کرتے ہو، برا کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہی آئے گا۔ تو جب دوسرا وعدہ آیا نا اللہ کے سزا دینے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادشاہ ٹیٹس کا نام آتا ہے، تفصیل بہت ہے، ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے نا، تو میں مختصر بیان کر رہی ہوں۔ تو وہ ٹیٹس بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، اور مسجد اقصیٰ کے اندر تک گھس گیا، اور جس چیز پر بھی وہ انہوں نے غلبہ پایا اس کو پوری طریقے سے برباد کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ممکن ہے تمہارا رب کہ وہ رحم کرے تم پر، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی کریں گے، اور بنایا ہے ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے ایک نجات تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی اللہ تم پر رحم کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن کو ہدایت کی کتاب کے طور پہ تسلیم کر لو، اور اگر تم پھر ایسی سرکشی کرو گے نا تو پھر ہم بھی ایسی تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ ان ھذا القرآن یہدی، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ جو بہت سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، اور وہ خوشخبری دے رہا ہے ایمان والوں کو، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ ان کے لیے اجر بڑا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، تیار کیا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور مانگتا ہے، دعا کرتا ہے انسان شر کی جیسے دعا اس کی خیر کی، اور ہے انسان بہت جلد باز، ہے نا۔ یہ جو مخالفین تھے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے نشانی کے طور پر، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ نا، کیوں اپنے آپ کے لیے برائی طلب کرتے ہو، کیونکہ انسان کیسا ہے، بڑا جلد باز ہے، اس لیے وہ ضد میں آ کر اس طریقے کی حرکت کرتا ہے کہ اپنے لیے بھلائی کی جگہ برائی کی دعا کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانی، پھر مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی یعنی اسے تاریک کر دیا، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن۔
تاکہ تم تلاش کرو تمہارے رب کے فضل میں سے، اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب معلوم کر لو۔ اور ایک چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ نشانیاں دیکھنی ہیں تو رات اور دن کی اس میں دیکھ لو، اللہ کی ربوبیت کی، اس کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ وَكُلَّ انسانی، اور ہر ایک انسان لگا دی ہے ہم نے اس کی قسمت اس کی گردن میں، اور ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں، وہ پائے گا اس کو کھلا ہوا۔ ہر انسان کا نصیبہ اس کے ساتھ میں ہی جڑا ہے، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کو جزا ملے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کتاب کی شکل میں نامہ اعمال پھر قیامت کے دن اسے وہ کھلا ہوا پائیں گے۔ اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ تیری کتاب، کافی ہے تیری نفس آج کے دن تجھی پر حساب لینے کے لیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت پاتا ہے پھر در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنی نفس کے لیے، اور جو بھٹک جاتا ہے پھر در حقیقت وہ بھٹکتا ہے اسی پر، یعنی اس کا وبال اسی پر ہے، اور نہیں کوئی اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور نہیں ہم ہے عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجے رسولوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم رسولوں کو بھیجنے کے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو ہدایت کے راستے سے مت ہٹانا۔ ہر کسی شخص کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا إِلَىٰ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، تو ہم حکم میں بھیجتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پیغامات ان تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں بستی میں، تو پھر حق ہو جاتا ہے اس پر وہ بات، یعنی عذاب کی بات، پھر ہم ان کو پوری طریقے سے ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشحال لوگوں کی طرف رسولوں کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ ان کے انڈر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بڑے لوگ خود بھی ایمان نہیں لاتے اور لوگوں کو بھی ایمان لانے نہیں دیتے، نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب کا وعدہ سچ ہو جاتا ہے، اور پھر بستی کو پوری طرح اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہلاک کر چکے ہم بس قوموں میں سے نوح علیہ السلام کے بعد، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ وہ تمہاری قوم کے سرکشوں کے جرائم سے بھی باخبر ہے، اور سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، جب وقت آ جائے گا تو ان کا بھی فیصلہ کرنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی۔ من کان یرید العاجلۃ، جو چاہتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو، ہم جلدی دے دیں گے اس کو اس میں جسے ہم چاہیں گے، اور جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے پھر ہم بنا دیں گے اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ اور دھکیلا ہوا۔ تو جو دنیا کا طالب ہے اللہ اس کو دنیا دے دیں گے جتنا اللہ چاہیں گے، جسے چاہیں گے، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا مذموم ہو کے، اور ذلت کے ساتھ میں داخل ہوگا۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے پہ ہے، کوئی چاہے کہ دنیا بھی اتنا حاصل کر لے تو یہ بھی اللہ کے اس ارادے پہ ہے، اللہ جسے چاہے اتنی دنیا اسے دے دے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو ارادہ کرے گا آخرت پر، وہ کوشش کرے گا اس کے لیے کوشش، اور وہ مومن ہوگا، پھر یہی وہ لوگ ہیں ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اور تو جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، اور شرط کیا ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی قدر کریں گے۔ ہر ایک کو ہم مدد دے رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی جو دنیا مانگتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، جو آخرت کے طالب ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی عطا ہے، اور نہیں ہے آپ کے رب کی عطا روکی ہوئی، رک جانے والی نہیں ہے، یعنی جو مومن ہے کافر ہو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کو مل جائے گا جو دنیا کے طالب ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا سب کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔
کہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی جتنی بھی قیمت نہیں رکھتی. اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی جتنی بھی قیمت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پینے دیتا. تو انظر کیف فضلنا، یہ دیکھیے کیسے فضیلت دی ہاں ہم نے بعض کو بعض پر، اور آخرت تو زیادہ بڑی درجات میں ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. تو انسان کو آخرت کا طالب ہونا چاہیے، جو بھی کوشش کرے وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی طلب کی جستجو میں اسی میں اس کے لیے کرتا رہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہیں تم بنانا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، پھر تم بیٹھے رہ جاؤ گے ملامت زدہ اور بے بس ہو کر. کوئی کام آنے والا نہیں آخرت میں. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنا لیا تو اپنے آپ پہ ہی ملامت کرو گے اور بے بس ہو کے بیٹھ جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور حکم دیا ہے تیرے رب نے کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر صرف اسی کی کرو گے، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور اگر وہ پہنچ جائے تیرے پاس بڑی عمر کو ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں، پھر نہیں کہنا ان دونوں کے لیے اف، اور نہیں جھڑکنا ان دونوں کو، اور کہنا ان سے ادب سے بات کرنا، قول کریمہ شریفانہ گفتگو کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا تو حق دیا ہے کہ میرے بندے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. وہ ایک رہیں پیرنٹس یا دونوں رہیں تو ان کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا. اف کیسا ہے؟ ایک ذرا سی دل میں بیزاری کا کلمہ آتا ہے نا اف، تو اف کرنے کو بھی منع ہے. تو پھر سوچنا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو بھی کچھ اگر ہے معاملے تو اس کو درست کر لیں، ہے نا. اور جھڑکنا نہیں ان دونوں کو، اور بہت شریفانہ ادب کے ساتھ گفتگو کرنا. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا دینا ان کے لیے بازو ہاں نرمی سے اور رحم دلانہ اطاعت کے بازو. ذلی یعنی اطاعت کے بازو اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا اطاعت کے ساتھ اور رحم کے ساتھ، اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب رحم کر ان دونوں پر جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. تو جیسے کہ پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپاتے ہیں نا، تو ان کا حق یہ ہے کہ بڑھاپے میں تم بھی انہیں اپنی اطاعت اور محبت کے بازوؤں کے نیچے چھپا کر رکھو. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہاری نفسوں میں ہے. اگر تم ہوگے اصلاح کرنے والے صالحین، پھر بے شک وہ ہے رجوع کرنے والوں کے لیے خوب بخشنے والا. یعنی تم ان کے ساتھ دلی محبت سعادت مندی اختیار کرتے رہو. کبھی کچھ خطا ہو جائے ہے نا تو کیا کرو، اپنی اصلاح کر لو. چھوٹی موٹی کوتاہی صادر ہو گئی ہے تو توبہ تلافی کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو. اور اپنی کوتاہیوں سے کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہو. اللہ جانتا ہے تمہاری نفسوں میں ہے نا، انسان کبھی جذبات کے پریشر میں آ کے کچھ گستاخی کر بیٹھے تو معافی مانگ لو، اپنے معاملات کی اصلاح کر لو. تو اللہ ایسے اوابین کو خوب بخشنے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، اور دو قریب والوں کو اس کا حق ہے نا. پھر ماں باپ کے پاس بات قریب والے ہیں جو سب سے زیادہ، ان کا حق ان کو دو. تمہارے مالوں میں ان کا حق اللہ نے رکھ دیا ہے. اور مسکینوں کو دو جو محتاج ہے سوسائٹی کے، اور راستے کے مسافروں کو دو. اور نہیں تم فضول خرچی کرنا، اگر تم فضول خرچی کرو گے خود ہی مال لٹا دو گے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے. ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہے، اور ہے شیطان اپنے رب کا ناشکرا. تو فضول خرچی کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کا صحیح حق ادا نہیں کرتا ہے. تو جس کو بھی اللہ نے نعمت سے نوازا، اس کا فطری تقاضا ہے کہ اپنی رب کی نعمت کے شکر گزار ہو. ان کو ان کاموں میں خرچ کرے نا جس میں اللہ راضی ہوتا ہو.
لیکن شیطان ان کو ورگلا کے اپنی راہ پر لگا دیتا ہے اور اللہ کا بخشا ہوا مال وہ ان کاموں میں خرچ کراتا ہے جو ان کو اللہ سے دور اور شیطان سے قریب کرتے جاتے ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو ایک اہل ایمان اپنا جو خرچ ہے نا وہ بھی اعتدال میں رکھتے ہیں، اس طریقے سے کہ وہ دوسروں کا حق بھی ادا کر سکیں۔ وَإِمَّا تُورِدَنَّ، اور اگر تمہیں اعراض کرنا پڑے ان سے، یعنی قریب والوں سے، مسکین سے، راستے کے مسافروں سے، اور تم اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہو کہ اللہ تمہیں دے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا، تو تم تلاش میں ہو تمہارے رب کی رحمت کے، اور تم اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہو، تو اب تم کو اعراض کرنا پڑ رہا ہے نا، تو پھر تم کہنا ان سے نرم بات، نرمی سے بات کرنا ان سے، یعنی دل کے اندر ایک تکلیف آ جاتی ہے جب کوئی سوال کرتا ہے اور دینے کے اس میں نہیں رہتے ہیں نا، تو اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے ان پہ نرمی سے بات کرنا، بات اس لیے اپنے آپ پہ وہ آتا ہے کہ اللہ میرے پاس ہے نہیں، میں کیسے دوں، تو وہ جو اپنے جذبات وہ ان کے اوپر ظاہر نہیں کرنا، ان سے نرمی سے بات کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہیں تم بنانا تمہارے ہاتھوں کو بندھا ہوا گردن تک، اور نہ کھول دینا اس کو پوری طرح کھول کر، پھر تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ اور پچھتاتا ہوا۔ تو بتایا کہ اس تبذیر کی جو اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے نا، تو بخیل کسے کہتے ہیں؟ کفایت شوری کرنے والا بخیل نہیں ہوتا ہے، بخیل وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں نہیں دیتا ہے اور دوسری جگہ خرچ کرتا ہے۔ تو انسان جب دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو ہی پھر آخرت میں ملامت کرے گا اور پچھتائے گا کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا دنیا میں، ہے نا۔ سب سے پہلی خواہش تو انسان کی آخرت میں یہی ہوگی کہ اللہ دنیا میں بھیج دے، پھر سے صدقہ کروں گا، صالحین ہو جاؤں گا۔ تو انسان اسی لیے اسراف اور تبذیر سے بچنا چاہیے تاکہ وہ بندے کے حقوق ادا کر سکے جو اللہ نے اس کے مال میں رکھے، نہیں تو وہ بہت پچھتائے گا اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور وہ اندازے سے دیتا ہے، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم راہ خدا میں دینے سے مت گھبرانا، اپنا دل کشادہ رکھنا، تو بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو اس طریقے سے بچا لیں گے کہ بہت سارے مال تمہارے ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، کیونکہ رزق کی تنگی کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدقے کے بارے میں تو پتہ ہی ہے نا، کتنی آفت اور بلا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ڈال بھی دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہیں تم قتل کرنا تمہاری اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل ہے بہت بڑا گناہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں ہمیں آیتوں میں بتا رہے، تو وہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل نہیں کرنا، تو قتل کرنے کی بہت سارے ذرائع ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے سے منع کیا ہے، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے نا، جیسے شریکوں کے نام پہ قتل کر دیے یا کچھ اور ایسا طریقہ اختیار کرے اولاد کے قتل کا، تو سب بہت بڑے گناہ میں شامل ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہیں قریب جانا زنا کے، بے شک وہ ہے بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہیں تم قتل کرنا اس نفس کا جو اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے مگر قصاص میں کر سکتے ہیں، اور جو بھی قتل کیا نا گیا مظلوم، پھر حقیقت میں بنایا ہے ہم نے اس کے سرپرستوں کے لیے، گارڈینز کے لیے، ہم نے اس کو ایک اختیار دے دیا ہے، حقیقت میں ہم نے اس کے گارڈینز کو ایک اختیار دے دیا ہے، جو قاتل مقتول کے گھر والوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو مقتول کے جو گھر والے ہیں نا، پھر نہیں یسرف فی القتل، تو وہ اسراف نہیں کرے قتل میں، کیونکہ بے شک وہ ان کی مدد کی گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے قاتل کا بدلہ لے سکتے ہیں، تو وہ بھی قتل میں اسراف نہیں کرے، یعنی کسی ایک نے قتل کیا تو جس نے قاتل کو ہی وہ سزا دیں، اس کے گھر والوں کو نہ دیں، اور یہ سزا بھی حکومت ہی طے کرتی ہے۔
لیکن گھر والوں کا بھی اس میں پورا وہ رہتا ہے، جیسا گھر والے چاہتے ہیں پھر حکومت اس اعتبار سے قاتل کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، یا تو خون بہا دے یا تو پھر جس نے قتل کیا ہے قاتل قصاص کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے، دو چیز ہے۔ تو جو بھی چاہیں گھر والے تو حکومت ان کی بات کو مان لیتی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہیں تم قریب جانا یتیموں کے مال کے مگر وہ جو ہو اچھا طریقہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے ان کی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، جب بے شک اللہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے۔ تو جو بھی عہد کیا تم نے، چاہے وہ اللہ سے کیا چاہے بندوں سے کیا ہے نا، تو ایفائے عہد کا دھیان رکھنا چاہیے، اور عہد کو بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے آخرت میں اگر عہد پورا نہیں کیا تو، چاہے وہ اللہ سے باندھا ہو عہد الستو، چاہے وہ بندوں سے کیا ہوا ہو عہد، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اس کا عہد پوری طریقے سے اس کا نہیں نبھایا تو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ، جب ماپ کرو تم اور وزن کرو تو سیدھے ترازو کے ساتھ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہیں تم پیچھے جانا جو نہیں تم کو اس کا کوئی علم، بے شک کان اور آنکھیں اور دل، ہر ایک چیز، یہ سب چیزیں ہیں نا، ان سے سب سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی جس چیز کا علم نہیں ہے نا اس کے پیچھے مت جاؤ، کسی کے پر تہمت ترازی یا بدگمانی کی وجہ سے کسی پہ کچھ بھی مت بولو۔ تو جو تہمت لگاتے ہیں کسی پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، غیر ذمہ دارانہ باتیں مت کرو، اللہ تعالیٰ کان آنکھ اور دل سب سے پوچھے گا، کسی کی شہرت کو کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہیں تم چلنا زمین میں اکڑ کر، بے شک تو ہرگز نہیں چیر سکتا زمین کو، اور ہرگز نہیں تو پہنچ سکتا پہاڑ کی بلندی کو۔ ہاں کیوں کرتا ہے؟ جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت اور قدرت کا تصور ہوگا تو وہ ایسا نہیں ہوگا، تواضع اختیار کرے گا، اترانے کی بجائے سر جھکا کے دبے پاؤں چلے گا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ اور انسان کی چال انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ بہت اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور بری بات ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں تیرے رب کے پاس بری اور بہت ناپسندیدہ۔ ذالک مما اوحی الیک، یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے نا ابھی احکامات، یہ اس میں سے جو ہے وہی کی اللہ نے اللہ نے ہے نا آپ کے رب نے آپ کی طرف، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں، یہ سب حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ اور نہیں تم بنانا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، پھر تو ڈالا جائے گا جہنم میں ملامت کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اور ذلیل خوار کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو سنانا مقصود انہی ہے، مشرکین کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے، افاصفاکم ربکم، کیا پھر چن کے دیا تم کو تمہارے رب نے بیٹے، اور اس نے بنا لیا فرشتوں کو بیٹیاں، بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہو۔ کہ اللہ کے پاس جو مخلوق ہے کیسے تم نے بول دیا وہ بیٹیاں ہیں، خود کے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو، حالانکہ وہ خوشخبری ہے، بہت بڑی بات کہتے ہو تم۔ ایک جگہ اور قرآن میں آئے، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ زمین آسمان پھٹ جائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور حقیقت میں ڈیٹیل سے بیان کیا، طرح طرح سے بیان کیا ہم نے اس قرآن میں، تاکہ وہ نصیحت تو پکڑے، الگ الگ طریقے سے سمجھایا ہے، اور نہیں زیادہ ہوتا ہے ان کافروں کا مگر نفرت میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ کہہ دو اگر ہوتے اللہ کے ساتھ کئی معبود جیسا وہ کہتے ہیں، تو اس صورت میں
وہ تلاش کرتے عرش والے کی طرف راستہ. تو اگر زمین میں کوئی معبود ہوتے اللہ کے سوا سے تو وہ عرش والے کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈتے نا، ایسے چپ چاپ تھوڑی بیٹھے رہتے. دنیا میں دیکھتے ہیں نا حکومت کا کیسا الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، تو یہ عرش والے کی طرف جانے کی خواہش ضرور کرتے. بتانے کا مقصد ہے کہ ایک ہی خدا ہے، زمین اور آسمان کا خدا الگ الگ نہیں ہے. سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، اور بہت اعلیٰ ہے اس کی ہستی اس سے جو وہ کہتے ہیں، اور وہ بہت بلند اور برتر ہے اور بہت بڑا ہے، اس کی صفات بہت اعلیٰ ہے. ہاں، اور وہ بہت بڑی ذات ہے، اس کی عظیم شخصیت کا مالک ہے. یسبح لہ السماوات تسبح لہ السماوات السبع، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی تعریفوں کے ساتھ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، بے شک وہ ہے بردبار اور خوب بخشنے والا. اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور غفور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو مہلت دیے جا رہا ہے جو اس کے نافرمان ہیں ان کو بھی. وَإِذْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب پڑھتے ہیں نا آپ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنا دیتے ہیں ہم، ڈال دیتے ہیں ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے ہیں نا آخرت پر، ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں. جن کے دل میں آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے نا، تو جب وہ آپ کی طرف آئیں گے قرآن سننے کے لیے تو اس حال میں انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی، یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے نا. تو یہ چیز ہے نا ان کے درمیان ایک حجاب کی شکل اختیار کر لے گا کہ وہ قرآن کی باتیں سمجھ نہ سکیں. کہ قرآن پہ ایمان لانا ہے تو آخرت پہ بھی ایمان لانا ہوگا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیتے ہیں ہم ان کے کانوں میں پردے کہ وہ سمجھے اس کو، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہوتا ہے، بھاری پن. اور جب ذکر کرتے ہیں آپ کے رب کا اس قرآن میں، اس کی وحدانیت کا، تو وہ پلٹ جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے. یعنی کہ ان کے دلوں پہ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں نا، اور ان کے کانوں میں بھی بھاری پن ہوتا ہے، آپ کی آواز بھی نہیں پہنچ پاتی ہے کیونکہ وہ ہدایت کی طلب لیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. تو قرآن پہ ایمان لانا ہے، آخرت پہ بھی ایمان لانا ہوگا. اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں نا، اسی اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ مشرکین کو اتنا برا لگتا ہے کہ اپنی پیٹھوں پر پلٹ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے. نحن عالم بما یستمعون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ سنتے ہیں اس کو. جب وہ سنتے ہیں نا آپ کی طرف، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ظالم لوگ کہ نہیں تم اتباع کرتے مگر ایک سحرزدہ آدمی کی. ہمیں پتا ہے یہ لوگ آپ کی مجلس میں جو آتے ہیں نا، یہ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ اس غرض سے آتے ہیں کہ کوئی اعتراض کا پہلو، نکتہ چینی کا پہلو ان کو ہاتھ آ جائے تاکہ وہ بدگمانیاں کر سکے. اسی لیے یہ اہل ایمان مسلمانوں کے اندر گھس کر مجلس کے اندر ہی ایسی باتیں کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہوئے، یہ ظالم لوگ، یہ مشرک لوگ، کہ تم ہے نا ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا اور تم ان کے پیچھے جا رہے ہو، وہ سحر زدہ ہے. انظر کیف ضرب لک مثالا، دیکھو کہ کیسے وہ بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے مثالیں. پھر وہ بھٹک گئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. راستہ نہیں مل رہا ہے مراد یعنی کوئی ایک بات جم نہیں رہی ہے، کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں کہ تم پر اور قرآن پر اعتراض کرنے کی کوئی راہ ان کو نہیں مل رہی ہے. کیا بولیں، کچھ بھی بولتے ہیں تو خود ہی سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے. سحر زدہ کے تو کوئی آثار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. شاعر کہتے ہیں، شاعری کے بھی کوئی آثار نہیں شاعر لوگوں کے. کاہن کہتے ہیں، ان کے بھی کوئی آثار نہیں ہے. تو وہ بھٹک گئے اصل میں، اور ان کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے اب وہ کیا بولیں. وَقَالُوا إِذَا كُنَّا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا ہم بے شک اٹھائے جانے والے نئی پیدائش میں.
کفار کی آخرت سے یہ بیزاری ہے، انکار۔ کل کونو، اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کہہ دیجئے ہو جاؤ پتھر یا لوہا بن جاؤ یا اور کوئی بڑی چیز، ہاں، اور کوئی مخلوق اس سے جو بڑی ہو تمہارے سینے میں، تو پھر وہ کہیں گے پھر کون ہمیں لوٹائے گا؟ تو آپ کہہ دیجئے وہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، پھر وہ سر کو پٹکائیں گے، ہلائیں گے سر کو آپ کی طرف اور کہیں گے کب ہوگا یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو، ممکن ہے کہ قریب آ جائے وہ قیامت۔ یوم یدعوکم، اس دن وہ بلائے گا تم کو، اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن بتایا جا رہا ہے کہ ایک حقیقت ہے نا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو جو قیامت تمہیں بہت دور نظر آتی ہے نا، اس دن ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ گئے، مطلب یہ نہ سمجھو جو مر گیا نا اس پہ قیامت قائم ہو گئی، اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے کہ برزخ میں جو زندگی گزرے گی نا اس کا احساس باقی نہیں رہے گا۔ تو اس دن وہ اللہ تم کو بلائے گا تو تم جواب دو گے اس کی تعریفوں کے ساتھ، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں رہے تم اگر تھوڑا رہے، کہ برزخی زندگی کا احساس باقی نہیں رہے گا۔ آج قیامت کو بہت دور تصور کرتے ہو نا، لیکن دنیا کی زندگی، برزخی زندگی کا تمہیں کوئی احساس نہیں رہے گا، بس اتنا کہ تھوڑا ہی رہے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ کہے وہ جو بہت زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ میرے بندوں سے کہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے میرے بندوں سے آپ کہہ دو کہ وہ اچھا طریقہ گفتگو کا اختیار کریں۔ مسلمانوں کو حکمت تبلیغ کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس دور میں مخالفین بہت طنز کا نشانہ بنا رہے تھے نا، تو تم سنبھال کے رہنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہمارا کوئی بھی قدم ایسا نہیں ہو کہ دعوت کے کام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ دعوت کا کام کا نقصان ہو جائے، ہاں، تو بے شک شیطان تو وہ ڈالتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان، تو بے شک شیطان وہ فساد ڈالتا ہے لوگوں کے درمیان۔ بے شک شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن، شیطان تو چاہتا ہی ہے جس طریقے سے اہل ایمان کچھ حرکت کر جائیں اور دعوت کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے اسلام کا بہترین رخ ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم اسلام کو بہترین رخ پیش نہیں کریں گے تو اس کے بھی ہم پکڑ میں آ جائیں گے۔ ہماری گفتگو ہر چیز ہمارے خلاف بہترین ہونا چاہیے۔ ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو، اگر وہ چاہے گا وہ رحم کرے گا تم پر، اور اگر وہ چاہے گا وہ عذاب دے گا تم کو، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر، وکیل بنا کر، نگہبان بنا کر نہیں معمور کیا ہے۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے آسمان اور زمین میں کیا ہے۔ اور حقیقت میں فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، اور دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی، تو اس کو تم اعتراض کا بہانہ مت بنایا کرو۔ ہاں، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا ہوئی ہے نا، اس کا خاص امتیازی پہلو یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں ایک کتاب یہ نظم کی شکل میں تھی اور زیادہ تر حمد و تمجید کے نغمات پر مشتمل تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، آپ کہہ دو پکارو ان لوگوں کو دعویٰ کرتے ہو نا تم اس کے سوا سے کہ اللہ کے شریک ہے، پکارو، پھر نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں دور کرنے کا تکلیف کو تم سے اور نہ بدلنے کا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ پکارتے ہیں نا، وہ خود اللہ کی طرف تلاش کرتے ہیں، ان کی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، اس کی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہوگا اللہ کے، اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ یعنی یہ جو لوگ مشرکان مکہ فرشتوں کو پکارتے ہیں نا، تو یہ فرشتے خود اللہ کی قربت کے جستجو میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور آپ کے رب کا
عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے ہی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو قیامت کے دن سے پہلے، یا ہم عذاب دینے والے ہیں اس کو شدید عذاب، اور ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا۔ ہاں، جیسے کہ نشانی طلب کرتے تھے نا کفار مکہ کے لوگ، تو کہا جلدی مت مچاؤ، قیامت کے پہلے ایسا ہوگا، دو معاملے میں سے تو ایک معاملہ ہوگا ہی، قیامت کے پہلے تو سب بستیاں ختم ہو ہی جائے گی، اور جہاں پہ رسول بھیجے گئے ہیں اگر لوگوں نے ان کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، تو ان پر عذاب بھی آئے گا، یہ بات تو ہو کر رہنے والی ہے۔ ابھی دیری ہو رہی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے؟ اللہ ابھی نہیں چاہ رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو اپنی۔ وما منعنا ان نرسل، اور نہیں روکا ہمیں کسی چیز نے کہ ہم بھیجے نشانیوں کو، مگر کہ جھٹلایا اس کو پہلے کے لوگوں نے، اور دیا ہم نے سمود کو اٹھنی آنکھ کھولنے کے لیے، پھر انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، اور نہیں ہم بھیجتے نشانی مگر خوف دلانے کے لیے۔ تو ہم اس لیے نہیں نشانی بھیج رہے ہیں کیونکہ نشانیوں کا آنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نشانی آنے کے بعد اگر کوئی لوگ ہے ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیں گے۔ تو نشانیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوف کے لیے، تنبیہ کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نشانیوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان لانا پسند نہیں ہے، قائل کرنے کے لیے نشانی نہیں آتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ نشانیوں سے بھی قائل ہونے والے نہیں ہیں، یہ عذاب دیکھ کر ہی ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ تو سمود کو اٹھنی دی نشانی کے طور پہ، لیکن انہوں نے ہلاک کر دیا ان کو، اور اپنی ہلاکت کے لیے عذاب کا دروازہ کھول دیا انہوں نے، اٹھنے کو نقصان پہنچا کے۔ یعنی عذاب کی کوئی نشانی جب ہم بھیجتے ہیں نا تو اصل عذاب سے ہی تنبیہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ تم سنبھل جاؤ ابھی بھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا آپ سے کہ بے شک آپ کا رب وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو لوگوں نے اس کے لیے بھی بہت باتیں کی، بہت ہنسی مذاق اڑایا، اور نہیں بنایا ہم نے اس خواب کو، وہ جو ہم نے دکھایا آپ کو، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، یعنی معراج بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معراج کرائی اللہ نے آپ کو، محرم سے مسجد اقصی لے گئے، تو وہ صحیح ہے، تحصیل لقب صدیق ہوا۔ تو یہ لوگوں کے لیے بھی ایک آزمائش بن گیا واقعہ معراج۔ اور شجر جو ہے نا جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں، سورہ صافات میں اس کا ذکر آئے گا، وہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ لوگ ایمان لانے کی بجائے، اس سے خوف کھانے کی بجائے اس کا مذاق اڑانے لگ گئے کافی لوگ، اور ہم خوف دلا رہے ہیں ان کو نا، پھر نہیں زیادہ ہوتا ہے مگر ان کا طغیانی یعنی سرکشی، ریبیلین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کیا میں سجدہ کروں جسے پیدا کیا تو نے مٹی سے؟ تو بتایا جاتا ہے ان کے جو تکبر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے، یہ ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی تکبر بھرا ہوا ہے۔ قال ارایتک ھذا الذی، کہا ابلیس نے کیا دیکھا تو نے، اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کر رہے ہیں، یہ جو تو نے عزت بخشی ہے نا انہیں آدم علیہ السلام کو مجھ پر، تو اگر تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک تو ضرور میں چٹ کر جاؤں گا اس کی اولادوں کو، سوائے تھوڑوں کو چھوڑ کر نا سب کو میں چٹ کر جاؤں گا۔ یہ ارایتک کا اسلوب جو ہے نا طنز تحقیر کے لیے استعمال کیا اس نے، کہ ذرا دیکھو تو جس وہ میرے پر فضیلت دی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو بتایا آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے۔ اس نے جوش حسد میں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی نا کہ اگر تو مہلت دے گا قیامت کے
دن تک تو میں آدم علیہ السلام کی ساری اولادوں کو چٹ کر جاؤں گا، سوائے تھوڑے میرے اس میں نہیں آئیں گے۔ تو اس کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں نا، اصل وجہ یہ ابلیس اور اس کی ذریت کے نرغے میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، اور اس نے روز اول سے جو دعویٰ کیا تھا ان لوگوں کے معاملے میں وہ سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ قال اذهب فمن تبعك، اللہ نے بھی فرمایا جا جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے پھر جہنم، ہاں ان کا سزا ہے اور یہ سزا بھرپور سزا ہے۔ واستفزز، اور جا پھسلا لے ان کو، بہکا دے، پھسلا لے جتنی تجھ میں طاقت ہے ان میں سے تیری آواز سے، اور چڑھا لا ان پر تیرے گھڑ سوار اور تیرے پیادے، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں، اور وعدہ کر ان سے، اور نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے گا۔ اللہ نے کہا جا جتنا پھسلانے کا نا ان کو پھسلا لے، تیری آواز کے ذریعے پھسلا لے، یعنی کہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے وہ جو مہم چلاتے، نعرے گانے، ریڈیو، سنیما، سب اس میں آئیں گے۔ اور جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے، پیادے بھی اپنے دوڑا لے اور گھڑ سوار بھی لے آ، یعنی جو لشکر گمراہ ہی ہے نا، کافروں کے لشکر جو اسلام مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی تو کر کے دیکھ لے، اور تم کے مالوں میں بھی شریک ہو جا کہ وہ تجھے ساجی بنا کے تیرے پرستار بن جائیں، اور ان کے مالوں، ان کے اولادوں میں بھی شریک ہو جا، یعنی وہ تیری رضا جوئی کے لیے اپنی اولاد بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور شیطان کے تمام جو وعدے ہیں نا وہ سبز باغ دکھا، جس میں مبتلا ہو کر زندگی کی حقیقی ذمہ داریوں سے دور ہو جائیں گے، ہے نا۔ ان کو ایسے سبز باغ دکھا، ایسے وعدے کر کہ کچھ نہیں، دنیا کی زندگی ہے، آخرت نہیں ہونے والی ہے، نعوذ باللہ، ایسی سب باتیں ان سے کر، دھوکے والی چکنی چپڑی۔ اور وعدہ جو کرتا ہے نا شیطان، وہ سب دھوکے والا وعدہ ہے۔ ان عبادی لیس لک، اللہ نے فرمایا میرے بندے، تیرا ان پر کوئی زور نہیں ہے، اور کافی ہے تیرا رب کام کارساز، تمہارا رب وہ جو وہ چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی کو سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں، تو گم ہو جاتے ہیں نا جسے تم پکارتے تھے، مگر صرف وہی یاد رہتا ہے اللہ۔ پھر جب ہم بچا کے لاتے ہیں تم کو خشکی کی طرف، تو تم اعراض کرتے ہو، یعنی منہ پھیر لیتے ہو اللہ سے، اور ہے انسان بہت ناشکرا۔ تو جب سمندر میں تھے اور طوفان نے گھیرا تھا تو اللہ کو پکار رہے تھے، اور جب اللہ نے بچا کے خشکی کی جانب لے آئے تو تم نے منہ پھیر لیا، اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہو، اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ افا امین تم، کیا پھر تم بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے کہ وہ دھسا دے تم کو خشکی کی جانب، تو خشکی میں آ گئے تو کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، یا وہ بھیج دے تم پر پتھروں والی بارش، پھر نہیں تم پاؤ گے تمہارے لیے کوئی کارساز، کوئی تمہارا کام بنانے والا نہیں پاؤ گے۔ امین تم، کیا بے خوف ہو گئے کہ پھر دوبارہ تم کو اللہ اس میں لے جائے دوسری مرتبہ سمندر میں، اور وہ بھیج دے تم پر ایک طوفانی ہوا، سخت ہوا کا جھونکا، پھر وہ غرق کر دے، ڈبا دے تم کو سمندر میں، اس وجہ سے کہ تم نے ناشکری کی تھی نا، پھر نہیں تم پاؤ گے تمہارے لیے ہم پر اس کے بارے میں کوئی پوچھ پوچھ کرنے والا، پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور حقیقت میں فضیلت بخشی ہم نے آدم کے بیٹوں کو، اور سواری دی ہم نے ان کو خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاک چیزوں سے، اور ہم نے ان کو فضیلت دی بہت سو پر اس میں سے جو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سو پر فضیلت دی، سب پر فضیلت نہیں ہے لیکن بہت سو پر فضیلت ہے انسان کو۔ یوم ندعو، اس دن ہم پکاریں گے ہر لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ میں، پھر جنہیں دی جائے گی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، پھر یہی لوگ وہ پڑھیں گے ان کی کتاب، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی۔ امام کے مطلب ہے انسان کے گروہ، امام سے لیڈر اور پیشوا مراد ہے۔ تو جزا سزا کی اس میں یاد دہانی ہے کہ جب ہم بلائیں گے تو ہر لوگ اپنے لیڈر اور پیشوا کے ساتھ میں آئیں گے، تو جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اللہ تعالیٰ وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے،
اور ان پہ کوئی ظلم دھاگے برابر نہیں ہوگا۔ ومن کانا فی ہذہ اعمی، پھر جو ہے اس دنیا میں اندھا بنا ہوا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا اور زیادہ بھٹک جائے گا راستے سے۔ ہاں؟ یعنی یہ پچھلی آیت میں اصحاب یمین تھے نا، دائیں ہاتھ والے، اور یہ اصحاب شمال ہے، بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے۔ دنیا میں اندھے بنے رہے، ہاں، تو آخرت میں بھی اندھے ہی اٹھیں گے۔ دراصل منزل سے جو دوری آج ان کو ہے، وہ دوری آج کی بنی نسبت آخرت میں اور زیادہ ہو جائے گی۔ اب تو کوئی امکان ہی نہیں رہے گا نا کہ واپس ہدایت کا راستہ اختیار کر کے صراط مستقیم پر آ جاتے۔ تو بتایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الیمین جو ہے نا، وہ آنکھ بند کر کے انہوں نے زندگی نہیں گزاری، آنکھ کھلی کر کے زندگی گزاری، ہر ایک نشان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اللہ کی معرفت حاصل کی۔ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ، اور قریب ہے کہ وہ فتنے میں ڈال دے آپ کو۔ ہاں، قریب ہے کہ وہ مشرکین، اہل کتاب، سب وہ فتنے میں ڈال دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کے متعلق فتنے میں ڈال دے؟ اس کے متعلق جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے نا، تاکہ آپ گھڑ لیں ہم پر اس کے علاوہ، تاکہ آپ کو ایسی بات گھڑ لیں جو اللہ نے نازل نہیں کی ہے۔ تو اس صورت میں نہیں آپ پاؤ گے، اس صورت میں وہ بنا لیں گے آپ کو اپنا دوست۔ یعنی اگر آپ جو وحی کے علاوہ کچھ ان کے باتوں میں وہ ہو جاؤ گے، ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، ان کی باتوں کو تسلیم کر لو گے، تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ یعنی توحید سے ان کو بہت وہ تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ہماری آپ کچھ بات مان لو، ہم بھی آپ کی کچھ بات مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا قریب تھا کہ آپ کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اور نبیوں کا مائل ہونا گناہ نفس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ خیر کے جذبات ان کے اندر اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا، چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس تجبذب سے نکالا اور فرمایا کہ اگر نہ ہم آپ کو ثابت رکھتے نا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت نہیں رکھتے تو قریب تھا آپ تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو یہ مائل ہونا بھی کیسا تھا؟ یہی دعوت کی قبول کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا کچھ ان کے اپنی قوم کے ایمان کے آپ انتہائی حریص تھے نا، آپ کوئی موقع ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ کیسا کبھی یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تجبذب سے آپ کو نکالا اور فرمایا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے مخالفین کو سنانا مقصود ہے۔ اگر ایسا ہوتا، جو کہ ایسا ہوا نہیں ہے، اِذ لَأَذَقْنَاكَ، تو اس صورت پہ چکھاتے ہیں ہم آپ کو دگنی سزا دنیا میں اور دگنی موت، پھر نہیں آپ پاتے آپ کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو زندگی اور موت دونوں کا دگنا عذاب ہم آپ کو چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار بھی نہیں ملتا۔ بہت ایسی آیت ہے۔ سنانا مقصود تو انہی کافروں کو ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے، چونکہ پیغمبر علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے نا، اس لحاظ سے فرمایا۔ تو سنانا مقصود ان کفاروں کو ہی ہے آپ سے کہتے ہوئے۔ جتنی جس کی پوزیشن رہتی ہے نا بڑی، اس کی اتنی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، اور پھر اگر اس کی ذمہ داری میں اس نے کچھ کوتاہی کی تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کے قدم اکھاڑ دیتے اس زمین سے، اس لیے کہ وہ آپ کو نکال دیتے یہاں سے، اور اس صورت میں نہیں وہ رہتے آپ کے پیچھے مگر تھوڑا۔ تو بے شک یہ لوگ سرزمین مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ دینے کے در پہ ہیں، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال کر چھوڑ دیں، اور اگر آپ چلے جائیں گے نا تو پھر یہ بھی زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں، کہ رسول کی ہجرت تک کے نا قوم امن میں رہتی ہے۔ جب رسول ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں نا تو لازماً کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج دیتے۔ جب تک رسول ہجرت نہیں کرے قوم کے لیے امن ہے، آپ کے جانے کے بعد یہ بھی رہنے والے نہیں ہیں، اور ایسا ہوا نا پھر بعد میں۔ سنتا من قد ارسلنا، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا
جو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے ہجرت کی اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ، پھر اللہ نے کافروں کو عذاب سے ہلاک کر دیا. یہ تو اللہ کی سنت ہی ہے، اور آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کیجئے نماز سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا. بے شک فجر کا قرآن ہے حاضر کیا گیا. تو طے نماز کا اہتمام کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے چھا جانے تک کے. اور فجر کے جو نماز کی قراءت ہوتی ہے نا، تو وہ دل کی حضوری کی چیز بھی ہے، اور فرشتوں کی بھی حاضر ہونے کا وہ وقت ہوتا ہے. اور پھر رات میں تہجد پڑھنا، یہ نفل ہے، زائد ہے آپ کے لیے، اور ممکن ہے کہ وہ اٹھائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر. تو یہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ تہجد کی نماز مقام محمود، تعریف والا مقام. تو فرمایا کہ مخالفین کتنا بھی وہ کریں، زور لگائیں، آپ اپنے موقف پہ جمے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، تہجد کا اہتمام کیجیے. توقع ہے کہ تمہارا رب تمہیں اس حال میں اٹھائے گا کہ عظیم امت کی زبانوں پر تمہارے لیے ترانہ حمد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری جو کوشش ہے نا اس کی بہت تعریف کی جائے گی. اور فرمایا یہ جاتا ہے کہ جو بھی اس دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ تہجد کی نماز ہے نا، جو حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ بہت شیطانی قوتوں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے نماز تہجد سے بہت قوت حاصل ہوتی ہے. اس کے اہتمام کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاکید کی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور آپ دعا کیجئے. ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے داخل ہونے کی جگہ بھی تجویز کر لی تھی. تو کہ آپ دعا کیجئے میرے رب داخل کر دیجئے مجھے، ہے نا، سچا داخلہ، عزت والا داخلہ، اور نکال مجھے عزت والا نکالنا، اور بنا میرے لیے تیرے پاس سے ایک غلبہ، ایک قوت نصیب فرما، مددگار قوت نصیب فرما. سلطان لیں گے قوت، غلبہ اور مددگار غلبہ عطا فرما. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئے جس میں قوت کے ساتھ میں مدد آئے. سارے مدینہ نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، آپ کی دعوت پھلی پھولی مدینہ میں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور آپ کہہ دو کہ آ گیا ہے حق، اور مٹ گیا ہے باطل، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی سے جب بت گراتے جا رہے تھے تو آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کر رہے ہیں نا قرآن میں جو بھی ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے، تمام بیماریوں کی شفا ہے، جسمانی ہو، روحانی ہو، عقائد کے لحاظ سے ہو، جسم کے لحاظ سے ہو، سب چیز کے لیے قرآن کی آیتیں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے یہ. اور نہیں زیادہ ہوتا ہے ظالموں کا مگر نقصان بڑھتا ہے، کیونکہ ایمان نہیں لاتے ہیں. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یہی چیز ان کے لیے مزید خسارے کا باعث بن جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی حجت تمام کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں شدید عذاب کا مستحق بنا لے. نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے حجت تمام کر دی نا، پر پھر بھی ہم منہ پھیرے ہوئے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمت بخشتے ہیں انسان کو تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو بچاتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو مایوس ہو جاتا ہے. بتایا کہ جب ان کا یہی ہے، ان کی تصویر سامنے پیش کی گئی ہے. انسان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ فضل و کرم سے نوازتا ہے نا، کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال کی پاداش میں ہم اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں نا تو مایوس ہو جاتا ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انعام پر شکر کرتا، اور مصیبت جو آزمائش پیش آتی اس پہ صبر کرتا. یہ کل کلو یا عملو،
آپ کہہ دیجئے تمام وہ عمل کریں اپنے طریقے پر، پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ہے زیادہ ہدایت والے راستے پر۔ معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ تمہاری بات یہ نہیں سن رہے ہیں تو معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور آپ اپنے موقف پہ جمے رہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق، تو کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں مگر تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو روح کو تو فرمایا کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ روح مراد یہاں ہی وہی الہی ہے۔ اور پھر آگے تفسیروں میں اس کی بات آئے گی کہ 3 سوالات پوچھے تھے مشرکان مکہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اور اگر ہم چاہتے ہم لے جاتے نا وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، پھر نہیں آپ پاتے آپ کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی کام بنانے والا۔ مطلب یہ کہ جو لوگوں کو سنانا مقصود ہے یہ اصل میں کہ آپ کی خواہش سے نہیں کلام اتارا، اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا ہے، ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے نا۔ یہ اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، اس لیے اللہ نے اتارا۔ اللہ چاہے تو یہ سب لے جائے نا، اور کوئی پھر اس معاملے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ رحمت من ربک، مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، بے شک اس کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے۔ قل ان اجتمعت الانس، اور اگر جمع کر دیتے ہم تمام انسانوں کو اور جنوں کو، آپ کہہ دو یقیناً اگر جمع ہو جائے تمام انسان اور جن اس بات پر کہ وہ لائے اس جیسا قرآن، تو وہ نہیں لا سکتے اس جیسا، اور اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور حقیقت میں پھیر پھیر کے بیان کیا، طرح طرح سے بیان کیا اس قرآن میں، ہر مثال سے سمجھایا، پھر نہیں مانا اکثر لوگوں نے مگر انکار ہی کیا ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے آپ کا یہاں تک کہ آپ جاری کریں ہمارے لیے زمین سے چشمہ۔ مخالفین کے کیا تھے؟ مطالبات تھے کہ یہ کر کے دکھا دو، اس کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ یا ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور آپ جاری کر دے اس کے بیچ نہریں باغوں کے بیچ میں، یا آپ گرا دے آسمان سے کوئی ٹکڑا، جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا، تو آپ کو یہ آسمان سے ٹکڑا ہی گرا دے، یا لے آئے اللہ کو فرشتوں کو سامنے۔ یا ہو جائے آپ کے لیے گھر سونے کا، یا آپ چڑھیں آسمان میں، تو ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے آپ کے چڑھنے کا، یہاں تک کہ آپ اتار کے لائیں ہم پر ایک کتاب، ہم اس کو پڑھیں۔ تو آپ کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، کیا میں ہوں مگر ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، میں کیا ہوں، ایک اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا رب پاک ہے، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کے مطالبات تھے، رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بہانے بناتے تھے اس طریقے سے باتیں کر کے۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئے جب آ چکی ان کے پاس ہدایت، مگر کہ انہوں نے کہا کیا بھیجا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر، یعنی کہ ایمان لانے کے بہانے کے طور پر پیش کر رہی ہے، ایمان لانا نہیں ہے ان کو، یہ بہانہ بنا رہے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ، آپ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے نا اطمینان سے، تو ہم ان پر اتارتے آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر، ایک فرشتے کو ہی رسول کی حیثیت سے بھیج دیتے۔ یعنی کہ زمین میں فرشتے آتے جاتے تو ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے تحت آتے ہیں، اس کی مشیت کے تحت آتے ہیں، ان کی حیثیت یہاں کے مستقل باشندوں کی طرح نہیں ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ کہہ دو اللہ کافی ہے گواہ میرے درمیان تمہارے درمیان، اور بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا اور خوب دیکھتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے، سب کچھ جانتے ہیں، ضد میں آ کے ایسا کرتے ہیں۔ آپ کی رسالت کی صداقت ان پہ واضح ہو چکی ہے، وہ سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، تو جب وہ سب سن رہا ہے اور سب دیکھ بھی رہا ہے نا، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا آخرت میں۔
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، پھر جو جسے وہ ہدایت دے اللہ پھر وہی ہدایت پانے والا، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار اللہ کے سوا سے۔ اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، اندھے اور بہرے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ بجھنے لگے گی نا آگ، تو ہم اس کو ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ تو فرمایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے دے اور جس کو چاہے گمراہی میں چھوڑ دے۔ جس کو گمراہی میں اللہ چھوڑ دے تو اس کو کوئی اس کا کام بنانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ چہرے کے بل اٹھائیں گے، ایسے چہرے کے بل گھسیٹیں گے، دوسری آیتوں میں آتا ہے۔ اور یہ اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں انہوں نے استعمال نہیں کیا نا اپنی صلاحیتوں کا، آخرت میں بھی ایسے ہی ہو جائیں گے، ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا۔ اور جب بھی آگ بجھنے لگیں گی اللہ تعالیٰ ویسے ہی وہ آگ کو اور مزید بھڑکا دیں گے۔ ایک آیتوں میں آیا ہے نا کہ یہ ہم کو بھول گئے، دنیا میں اندھے بنے رہے تو آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے، کیا اب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، تو کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں۔ تو ان کو یہ سزا اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور بڑے تنتنی کے ساتھ میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے پھر ان کو ان کی سرکشی کی سزا دیں گے۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے بے شک اللہ وہ جس نے بنایا آسمان اور زمین کو، ہاں وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے اس جیسا، اور اس نے بنایا ان کے لیے ایک وقت نہیں شک اس میں، پھر نہیں مانا ظالموں نے مگر انکار ہی کیا ہے۔ قل لو انتم تملکون، کہہ دو اگر تم اختیار رکھتے نا میری رحمت کے خزانوں کا، تو اس صورت میں تم روک لیتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے، اور انسان بہت تنگ دل۔ تو یہ قریش کے متکبرین کو ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے منصب پہ تم میں سے کسی کو فائز کر دیتا، ہاں تو تم ایسی جو پوزیشن کا ہے نا ایسا وہ کرتے کہ تم کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، مگر یہ فضل تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اور حقیقت میں دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں واضح۔ پھر پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب آ گئی ان کے پاس وہ نشانیاں، تو کہا اس سے فرعون نے کہ بے شک میں آپ کو بارے میں گمان کرتا ہے موسیٰ آپ پہ جادو ہو گیا ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت پہ تم جانتا ہے، نہیں اتارا ان سب نشانیوں کو مگر تمام جہان کے رب، آسمانوں اور زمین کے رب نے آنکھ کھلنے کے لیے اتارا ہے، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون تو ہلاکت زدہ ہے۔ پھر اس نے ارادہ کیا فرعون نے کہ وہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے زمین سے یعنی مصر سے، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا اور جو ان کے ساتھ تھے تمام کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے کہا بنی اسرائیل سے کہ رہو اس زمین میں، یعنی یہ فلسطین انہوں نے فتح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے نا کہ اس زمین میں ابھی رہو، یہاں پہ ہم نے تمہیں اکٹھا کیا ہے نا، ابھی ایک اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم تم کو حشر میں بھی اکٹھا کریں گے، تو اس کو بھی یاد رکھنا۔ جب آ جائے گا وعدہ دوسرا تو ہم تم کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، ایک دن سمیٹ کر ہم لے آئیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کی اس یاد دہانی کو بھول گئے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو الگ الگ اتارا ہم نے، جدا جدا اتارا اس کو، تاکہ آپ پڑھے اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور ان کو ہم نے ایک اہتمام کے ساتھ بتدریج اتارا ہے قرآن کو، ہے نا۔ وہ چاہتا تو پوری کتاب ایک ساتھ نازل کر دیتا، لیکن اس نے بندوں کی ضرورت ان کے حالات کا لحاظ فرما کر نہایت تدریج اور اہتمام کے ساتھ میں اتارا ہے۔ تنزیل کا مطلب یہی ہوتا ہے تدریج اور اہتمام کے ساتھ اتارنا۔
قل آمنو، آپ کہہ دو ایمان لاؤ اس پر یا نہیں ایمان لاؤ، بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے، ہاں جب وہ پڑھی جاتی ہے ان پر تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. ہاں تو اہل کتاب کے سچے جو پیروکار تھے وہ اس کی آیتیں جب پڑھتے تھے تو شکرانے کے طور پہ وہ اللہ کی جو پیشگوئی کے پوری ہونے کی خوشی میں وہ سجدوں بھی گر جایا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے پاک ہے ہمارا رب، وہ کہتے تھے اللہ سے کہ ہمارا رب تو پاک ہے، ہاں بے شک اس کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. اللہ تو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو پوری نہ ہو. ہمارا رب پاک ہے، اس نے جو پیش گوئی کی ہے نا وہ پوری ہو گئی. ایک پیش گوئی تو پوری ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور ایک قیامت کا آنا وہ بھی پورا ہو جائے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹوڑیوں کے بل اور وہ روتے ہیں اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. قُلِ ادعوا اللہ، آپ کہہ دو پکارو اللہ یا پکارو رحمان، جو بھی نام سے تم پکارو گے پھر اس کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں. اور نہیں آپ بلند کرنا آپ کی نماز میں اور نہ اس کو پست رکھنا اور اس کے درمیان کا کوئی راستہ تلاش کرنا. تو اہل عرب میں جاہلیت میں اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام تھے نا، رحمان کا بھی استعمال کرتے تھے یہ، لیکن اس میں رحمان ہے نا وہ اہل کتاب میں زیادہ معروف ہے. عرب کی ذہنیت یہیں سے اس نام کو بھی قرآن پہ اعتراض کرنے کا انہوں نے بہانہ بنا لیا اور انہوں نے نکتہ پیدا کر دیا کہ اس کتاب کی تیاری میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب کے کچھ لوگ بھی ہیں، تو اس نام کو لے کر انہوں نے بہت وہ کیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب اچھے اچھے نام ہیں، تو اس نام سے پکارو اور نماز کے لیے زیادہ بلند آواز سے بھی نہیں ہو، ایک شان سے ایک وقار سے نماز ہو اور بالکل پست بھی نہ ہو، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو، تم امت وسطیٰ ہو نا. قل الحمد للہ الذی، آپ کہہ دو تمام تعریف اللہ کے لیے وہ جو نہیں اس نے بنایا کوئی اولاد اور نہیں ہے اس کے کوئی شریک اس کی بادشاہت میں اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار اس کی کمزوری میں، ہاں اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا یہ سورہ کہف شروع ہوگی. سورہ کہف کا تھوڑا سا زیادہ انٹروڈکشن نہیں دوں گی، تھوڑا سا ہی دوں گی میں. اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ قریشیوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ حال معلوم کرو، کہ ان کے پاس اگلے انبیاءوں کا علم ہے نا، ان سے پوچھو. قریش کے لوگوں نے بھیجا تھا نضر بن حارث کو، عقبہ بن ابی معیط کو، یہودیوں کے علماء کے پاس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور یہ مدینے میں گئے اور مدینے کے جو علماء سے ملے یہ لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اوصاف بیان کیا، آپ کی تعلیم کا ذکر کیا اور کہا کہ تم علم والے ہو نا، تو تم بتاؤ ان کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا دیکھو ہم ایک فیصلہ کن بات بتاتے ہیں، تم جا کر ان کے سے 3 سوال کرو، اگر جواب دے دیں گے نا تو یہ سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور اگر جواب نہ دے سکے نا تو ان کے جھوٹے ہونے میں بھی نعوذ باللہ کوئی شک نہیں ہے. ہاں تو فرمایا پھر جو چاہو تم کرو. یہ ان کا شان نزول بتایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ دھیان کیجئے کہ سورہ کہف میں جو ہے نا 4 فتنوں کا ذکر ہے. ایک فتنہ پہلے ایمان کا ہے، وہ ہم پڑھیں گے، 4 فتنے پھر آگے پڑھتے جائیں گے. باغ والوں کا قصہ آئے گا، مال کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. پھر اس کے بعد علم کا فتنہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو صبر کی تربیت اللہ نے بتائی اس کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد پاور کا فتنہ، ذوالقرنین کا واقعہ. تو 4 فتنوں کا ذکر ہے. فتنہ مطلب آزمائش. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تمام تعریف اللہ کے لیے جو اس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ بہت سیدھی راہ بتانے والی یہ کتاب ہے تاکہ آپ خبردار کرے سخت عذاب سے جو اس کے پاس سے ہوگا، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں نا ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ عمل کرنا شرط ہے، تو ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور اس اجر میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ماں کسی نہ کی ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور خبردار کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کو نہ ان کے باپ دادا کو۔ بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر شاید آپ ہلاک کرنے والے ہوں آپ کی نفس کو ان کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنی نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اس حدیث پر، حدیث مراد قرآن پر، آپ افسوس کرتے ہوئے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین میں جو کچھ بنایا ہے نا وہ اس کی زینت ہے، زمین کی سنگار بنایا ہے، اور سنگار زمین کے اندر جو بھی محلات اور جو بھی چیزیں ہیں نا وہ ایک زینت ہے زمین کی، اس وجہ سے ہم اس کو آزمائیں گے، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، لوگوں کو آزمائیں کون یہ زمین کی زینت کے پیچھے وہ ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور کون ہے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور زمین کی ان رونقوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ دیکھے گا، ہم آزمائیں گے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایسی آیت سورہ ملک میں بھی ہے نا۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهِ، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بنا دیں گے اس زمین پر جو کچھ ہے چٹیل میدان کر دیں گے۔ یہ بے وقوف لوگ اس زمین کی چیزوں پہ رجھے ہوئے ہیں نا، ایک وقت ایسا آئے گا ساری چیزیں مٹا کر چٹیل میدان بنا دی جائے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، تو کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ کہف والے اور رقیم والے وہ ہے اللہ کی نشانیوں میں عجیب؟ تو یہ جو قریش والے آئے تھے نا تو 3 سوال کیے تھے انہوں نے، اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا، اور روح کے بارے میں پوچھا تھا وحی کے متعلق۔ تو اگر ان میں سے 2 کا بھی جواب آپ دے دیں انہوں نے کہا تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور جب یہ پوچھنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاتا ہوں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ اور پھر ان کے ایسے سوالات تھے، ہر سوال کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن جو فائدہ مند سوال تھے جس سے لوگوں کی تعلیم و تربیت ہو سکتی تھی، ان سوالوں کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ تو ان اصحاب کہف کے جو واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بھی ان کے اندر تسلی کا بہت بڑا حکمت کی بات ہے، بہت پہلو اس میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب دے کر بتا دیا۔ تو اس میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں کہ جس آزمائشی دور سے آپ اور آپ کے صحابہ گزر رہے ہیں نا، اصحاب کہف کو بھی گزرنا پڑا تھا۔ تو جو سوال کرنے والے آئے ہیں ان کو اس میں جواب بھی دے دیا گیا۔ بس اصحاب کہف کے بارے میں کہ یہ کیا لگتا ہے تمہیں، اصحاب کہف اور رقیم والے اللہ کی نشانیوں میں عجیب تھے؟ اللہ کی نشانیاں تو بہت ہے۔ اس اول فتیتو، جب پناہ لی کچھ نوجوانوں نے کہف کی طرف، اور انہوں نے دعا کی اللہ سے ہمارے رب دے ہمیں تیرے پاس سے رحمت، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے کام میں آسانی مہیا کر دے۔ پھر مار دیا ہم نے ان کے کان پر، کہف میں وہ گنتی کے سال کچھ سال رہے، مار دیا تھپک دیا مراد ہے، پیار سے سلانا مراد ہے بطور استعارہ۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھایا، کیوں؟ تاکہ جان لے کون سے 2 گروپ ہے جو گنتی کو شمار کرتے ہیں۔ اصحاب کہف اپنے سونے کو زیادہ سمجھ سکے کہ کتنے سال رہے، یا باہر کے لوگ کہ کتنی مدت وہ رہے تھے، عرصہ کتنا گزرا، عالم برزخ کا کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کریں آپ پر ان کی خبریں حق کے ساتھ۔ یہ کچھ نوجوان تھے نا، وہ ایمان لائے تھے اپنے رب پر، اور ہم نے ان کو زیادہ ہدایت سے نوازا تھا۔
اور مضبوط کر دیا تھا ہم نے ان کے دل کو جب وہ کھڑے ہوئے تھے نا اس وقت بادشاہ کے سامنے، تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہیں ہم بلائیں گے اس کے سوا سے کوئی دوسرا معبود۔ اس صورت میں ہم بیجا بات کہیں گے، ناانصافی والی بات کہیں گے اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تو یہ کلمہ حق انہوں نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے سب کے سامنے اعلان کر دیا کلمہ حق کا۔ ہؤلائی، یہ ہماری قوم ہے، وہ نوجوان کہہ رہے انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا سے دوسرے معبود، تو کیوں نہیں لاتے اس پہ کوئی کھلی دلیل؟ پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کر لیتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اور جب الگ ہو گئے ہو نا تم ان سے، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا سے، پھر پناہ لے لو کہف کی طرف، وہ پھیلا دے گا، کشادہ کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت، اور وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت، یعنی وہ دے دے گا تمہارے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی بشارت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت تھی کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو تو اس غار میں پناہ لے لو۔ یہ غار پہلے سے انہوں نے تجوید کر کے رکھا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ کس طریقے سے رکھا ہے نا، ایمان کے لیے جو بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور جب تم دیکھتے ہو سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے نا تو بچ کر نکل جاتا ہے ان کے کار سے دائیں جانب، اور جب غروب ہوتا ہے نا تو بھی وہ کترا کے نکل جاتا ہے بائیں جانب، اور وہ کار کے کھلے حصے میں تھے۔ یہ بھی سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کھلے حصے ہونے کے باوجود بھی نا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے لیے فیسلٹی کر دی کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت پہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے نا وہ ان کے نیند میں خلل پیدا نہیں کر سکے۔ جسے ہدایت دے اللہ وہی ہدایت پانے والا، جس سے گمراہ کر دے اللہ پھر نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی حمایتی، مددگار اور نہ سیدھی راہ بتانے والا۔ تحسبوہم ایقاظا، اور تم گمان کرو گے ان کے بارے میں کہ وہ جاگ رہے ہیں، تم کو دیکھنے سے ایسا لگے گا کہ وہ جاگے ہیں، اصل میں وہ تو سو رہے ہیں، اور ہم کروٹ دلا رہے ہیں ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب، اور ان کا کتا وہ پھیلائے ہوئے ہے اپنی دونوں ہتھیلیاں دہلیج پر، کتا بھی تھا ان کے ساتھ۔ اگر جھانکتے نہ دیکھتے نہ تم ان پر، اگر ایسا موقع ملتا، اگر تم اس منظر کو دیکھ سکتے تو بھاگ کر آ جاتے، پلٹ کر آ جاتے ان سے بھاگ کر، اور بھر جاتا ان سے رعب، ہمارے دل میں ایک دم ان کے کو دیکھ کر ایک دہشت طاری ہو جاتی۔ اللہ نے اس طریقے سے ان کا غیبی انتظام کیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہوا معاملہ، اٹھایا ہم نے ان کو، پھر اصحاب کہف کو اللہ نے اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ تاکہ وہ معلوم کر لیں۔ قَالَ قائلٌ، نے کہنے والے نے کہا ان سے، پوچھا ان سے کتنا رہے تم اس حال میں؟ انہوں نے کہا رہے ہم ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ پھر انہوں نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے وہ جو تم رہے، پھر بھیجو تم میں سے کسی ایک کو تمہارے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، پھر چاہیے کہ وہ لے آئے کون سا زیادہ پاک کھانا ہے، پھر چاہیے کہ وہ رزق اس سے لے کر آ جائے سکے سے، اور چاہیے کہ چپکے سے جائے، کسی کو خبر لگنے نہیں دے تمہارے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی کی سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے تمہیں۔ انہم ان یظہروا، بے شک وہ اگر خبر پالیں گے تمہاری نہ تو وہ رجم کر دے گی تم کو، اور وہ لوٹا لائیں گے تم کو تمہارے ملت میں، اور ہرگز نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے اس صورت میں کبھی بھی، یا تو وہ تم کو رجم کر دیں گے یا اپنی ملت میں لے آئیں گے، تو فلاح نہیں پا سکیں گے تم، کیونکہ پہلے تو ہم بچ کے نکل کے آ گئے، اب اگر ان کے اس میں آ گئے، اگر انہوں نے ہم کو پکڑ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ دونوں میں سے تو کوئی ایک صورت ہونی ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح
خبردار کر دیا ہم نے ان کے بارے میں ان لوگوں کو، بستی والوں کو، تاکہ وہ جان لیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، ہاں جو اس وقت کے لوگ تھے اصحاب کہف کے دور کے، جب وہ سو کر اٹھے تھے، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بھی آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب وہ آپس میں تنازع کرنے لگے، پتہ یہ چلا کہ یہ سکے کو لے کر گئے تھے، اور پھر اس کے ذریعے ان کا راز کھل گیا۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے خیمے میں، اپنے غار میں پھر آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان کو وفات دے دی تھی۔ تفسیروں سے یہی پتہ چلتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا ان کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ اصحاب کہف کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، تو وہ لوگ جو اس وقت کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ اور کہاں ان لوگوں نے جو غلبہ پائے تھے نا اس معاملے میں، یعنی اس وقت ان کو حکومت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ضرور ہم ان پر ایک مسجد تعمیر کر دیں گے، غار پر ایک مسجد تعمیر کر دیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، وہ کہیں گے ابھی، تین تھے وہ اصحاب کہف والے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، پھر وہ کہیں گے وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، ہاں وہ پھینکیں گے بن دیکھے، کچھ بھی بولیں گے، اور وہ کہیں گے وہ سات تھے، ہاں اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ تو کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑا ہی تم جانتے ہو، پھر تم بحث نہیں کرنا ان کے بارے میں، پھر نہیں تم بحث کرنا اصحاب کہف کے بارے میں مگر ایک سرسری بحث ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پوچھنا نہیں، ابھی اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختصر اور جامع ترین طریقے سے بتا دیا ہے، تو آپ پوچھنا نہیں ان اہل کتاب میں سے کسی ایک سے، اب ان کے بارے میں آپ پوچھنا نہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے اصل واقعہ اس طریقے سے تھا۔ تو یہ آپ سے الجھنے کی، بحث کرنے کی کوشش کریں گے، سرسری بحث کرنا، اور آپ کو اللہ نے جب سب حق بتا دیا ہے نا، تو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ نہیں کہنا، ہرگز نہیں بولنا کسی چیز کے لیے کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، یعنی آپ نے کہا تھا نا میں کل بتاتا ہوں، مگر کیا کہنا ہے، مگر کہ یشاء اللہ، مگر کہ وہ چاہے اللہ، آپ کو انشاءاللہ کہنا ہے۔ اور ذکر کرے آپ کے رب کا، یہی انشاءاللہ کہنا جب بھول جائیں، اور کہنا کہ ممکن ہے میرا رب کہ وہ راستہ دکھا دے گا، میرا رب اس سے بھی زیادہ، میرا رب کم مدت میں بھی صحیح بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا، تو اس سے قریب مدت میں بھی اللہ چاہے تو رہنمائی کر دے گا، کل کے ابھی بتا دے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ قدرت والا ہے، تو آپ یہ بول دو کہ ممکن ہے وہ اللہ میری رہنمائی کرے گا اس سے بھی کم مدت میں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ رہے ان کے کہف میں 300 سال اور زیادہ 9، آگے اور آیتوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو آپ کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے کتنا رہے، یعنی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اسی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کا ہے، تو تمام آسمان اور زمین کا غیب اس کے علم میں ہے، وہ خوب دیکھتا ہے اس غیب کو اور خوب سنتا بھی ہے۔ نہیں ان کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ کے سوا سے کوئی مددگار، اور نہیں وہ شریک ٹھہراتا ہے اپنے فیصلے میں کسی ایک کو بھی، اللہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو شرک کی سب جڑیں ختم ہو گئی یہاں سے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور پڑھ کر سنا دیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے، آپ کا رب نہیں بدلنے والی اس کی بات، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کے سوا سے کوئی پناہ گاہ۔ تو جو کچھ وحی کی گئی ہے پڑھ کے سنا دیجئے کتاب میں سے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں،
اللہ کا جو قانون ہے نا وہ چینج نہیں ہوتا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بات وہی ہے، متکبرین کو سنا دو جو ایمان لانے والوں کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کرتے تھے کہ آپ کے پاس سے چلے جائیں گے تو ہم آ کر بیٹھیں گے. اگلی آیت میں وہی بات ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے آپ کی نفس کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ. وہ ایمان والے وہ پکارتے اپنے رب کو صبح اور شام، اور وہ چاہتے ہیں اس کی رضا کو، اور نہیں آپ دراز کرنا نہیں آپ پھیرنا آپ کی آنکھوں کو ان سے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جو صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں نا، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں. آپ کی آنکھیں ان سے پھرنے نہ پائیں. تم چاہتے ہو شان و شوکت دنیا کی زندگی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے سنانا ہی نہیں تکبر کرنے والے لوگوں کو ہے، جو آپ کی مجلس میں صحابہ کے رہتے ہوئے اپنے آنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. تو آپ چاہتے ہو شان و شوکت دنیاوی زندگی کی، اور آپ کہاں نہیں ماننا ان لوگوں کا جسے غافل کر دیا ہے ہم نے اس کا دل ہمارے ذکر سے، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہشات کی، اور اس کا ہے نا کام حد سے بڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننا. آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو آپ سے نہیں ہٹانا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، پھر جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے انکار کر دے. بے شک تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے آگ، وہ گھیر لیں گی اس کو، اس کی کناتیں، اس کے والز، اور اگر وہ فریاد کریں گے، ہیلپ چاہیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی. ان کافروں کی، ظالموں کی مدد کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے. وہ جلا دے گی ان کو چہروں کو، اور بری پینے کی چیز ہے اور بہت بری ہے وہ آرام کی جگہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے نا، تو بے شک ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. جس نے بہترین عمل کیا ہے ان کے عمل اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری، یہی لوگ ان کے لیے باغات ہیں بہتی اس کے نیچے سے نہریں. وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے، اور پہنائے جائیں گے سب لباس ہے نا فائن ریشم کے اور تھک ریشم کے. سندس مطلب باریک ریشم کے، استبرق مطلب موٹے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے. اور کنگن بھی ایسے ہے کہ اس کی سورج کو ماند کر دے، اس کی روشنی ایسی ہے، ایسے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور وہ تکیے لگائے ہوئے اس پہ تختوں پہ آرام سے بیٹھیں گے نا. اتنا اچھا ثواب ہے اور کتنی بہترین آرام کی جگہ ہے جنت. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، پھر بھی باغ والوں کا قصہ، مال پا کر انسان کیسے فتنے میں گرفتار ہو جاتا ہے. بیان کر دیجئے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، بنایا تھا ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ انگور کے، اور باؤنڈری کر دی تھی ہم نے ان دونوں باغوں کی کھجور سے، اور بنایا تھا ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی بنائی تھی. یعنی باغ میں سب کچھ چیزیں تھیں. تو باغ تھے، انگور تھا بیچ میں، پھر باؤنڈری کھجوروں سے تھی، اور کھیتی کے حصے بھی تھے، اس میں ضرورت کی چیزیں اگائی جاتی ہیں. کلتا جنتین، دونوں باغ دیتے تھے اپنا میوہ بھرپور، اور وہ اس میں کچھ کمی نہیں کرتے تھے، اور ہم نے اس میں نہریں بھی جاری کر دی تھی. اور اس کے جب اس کو پھل ہوا نا، یعنی باغ کو جب پھل ہو گیا، تو یہی وقت ہوتا ہے نا انسان کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب فصل تیار ہو کے کھڑی ہو گئی نا، تو ظاہر ہے دولت کا نشہ باغ والے کی طرح پھلوں کی تیاری کے زمانے میں اور بڑھ جاتا ہے. یعنی زیادہ منافع ہوتا ہے، زیادہ کچھ ہوتا ہے نا، تو انسان کی کیا ہو جاتا ہے، دولت کا نشہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب پھلوں کا موسم ہوا، وہ کہا اپنے ساتھی سے، اور وہ بات چیت کر رہا تھا اس سے، باغ والا اپنے دوست سے بات کر رہا تھا اپنے ساتھی سے، کہا میں زیادہ ہوں تو اس سے مال میں اور بہت زیادہ جتھے کے لحاظ سے ہوں، میرے غلام خادم سب بہت زیادہ ہے. اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہ شخص، اور وہ ظلم کرنے لگا اپنے نفس پر. وہ یہ کہنے لگا کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ باغ میرا کبھی برباد نہیں ہوگا. کوئی سوچے کہ میری تجارت ایسی چلتی رہے گی، کبھی نہیں برباد ہوگی، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیا اس نے اپنے آپ کو بڑا کر لیا؟ تکبر بھی کیا ہے نا، شرک ہے اصل میں، کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے انسان.
اور کیا کہا کہ میں نہیں سوچتا قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا نا میرے رب کی طرف تو میں اس سے بہتر لوٹ کے جانے کی جگہ پاؤں گا۔ کہا اس سے ان کے ساتھی نے، باغ والے سے اس کے ساتھی نے کہا اور بات چیت کر رہا تھا، تو کیا تو انکار کرتا ہے وہ جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے اور پھر نطفے سے، پھر تم کو ایک ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا، ایک نطفے سے پیدا کیا اللہ نے تجھے، پھر اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا انکار ہی ہوا نا کہ وہ قیامت نہ لائے۔ اور یہ بھی کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا کیونکہ سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا باغ والے کے لاکنہ اللہ، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے۔ ہوا یہاں تاکیدن آیا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں نہیں شریک کروں گا اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ اور اپنے دوست کو نصیحت کی کہ کیوں نہیں جب داخل ہوا تو باغ میں تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، نہیں قوت مگر اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، جو کچھ حاصل ہے اللہ کے پاس سے حاصل ہے۔ اگر تم مجھے کمتر دیکھ رہا ہے نا مال اور اولاد میں، فَأَسَى رَبِّي، پھر ممکن ہے میرا رب کہ وہ دے دے گا بہتر تیرے باغ سے، اور وہ بھیج دے گا اس پر ایک آفت آسمان سے، پھر وہ ہو جائے گا باغ جیسے چٹیل میدان، یا ہو جائے گا اس کا پانی خشک، پھر ہرگز نہیں تو اس کو لا سکے گا واپس، پانی انڈر گراؤنڈ چلا جائے گا تو پھر کیا کرے گا، باغ تو ایسے ہی سوکھ جائے گا۔ وہی تبھی ثمرہ ہی، اور گھیر لیا گیا اس کے پھلوں کو، اور وہ لگا اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا اپنی ہتھیلیاں اس پر جو اس نے باغ میں خرچ کیا۔ پیداوار تو دور کی بات رہی، جو باغ میں لگایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یعنی آفت آ گئی آسمان سے اللہ کی طرف سے، اور وہ گری پڑی باغ اس کی چھتوں پر، اور وہ کہنے لگا ہے کاش میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے رب کا شریک نہ بناتا، یعنی غرور، تکبر اور گھمنڈ میں نہ مبتلا ہوتا۔ یہ سب کچھ میری قابلیت اور صلاحیت کا کرشمہ اور میرے ذاتی اس کا پھل نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کا فضل سمجھتا، اس کا شکر گزار بنتا۔ وَلَا تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ، پھر نہیں ہوئی کوئی جماعت کہ وہ اس کی مدد کرے اللہ کے سوا سے، اور نہیں وہ ہوا خود ہی بدلہ لینے کے قابل، اتنا بل نہیں تھا، انتقام بھی لے تو کس سے، قدرتی طور پہ اس کا باغ اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا تھا۔ ہنالک الولایۃ للحق، تو ہنالکا کا اشارہ عذاب کے ظہور کے وقت ہے، اسی وقت سمجھ میں آ گیا کہ تمام اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے برحق ہے، وہی بہتر ثواب دینے میں اور وہ بہتر انجام کو پہنچانے میں بھی اللہ ہی ہے۔ اسی جگہ مطلب عذاب کے وقت میں ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ صالحین بندوں کو جو بہترین اللہ ثواب دیتا ہے اور بہترین انجام سے بھی نوازے گا، اور بدکار کے انجام کا بھی ذکر ہو چکا ہے نا پچھلی آیت میں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کر دیجئے ان کے لیے مثال دنیاوی زندگی کی، جیسے کہ ہم نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پھر ملا جلا نکلا اس سے نباتات زمین کے، پھر وہ ہو گیا چورا چورا اور اڑا لے گئی اس کو ہوا، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہی ہے، چند روز کی بہار ہے پھر فنا ہونے والی ہے۔ تو یہ دنیا جس زندگی پر تم ریجھے ہوئے ہو نا اور سمجھتے اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، تو ان کو بتا دو یہ چند روزہ بہار ہے، تھوڑی بارش نے اس کے اندر رونق پیدا کر دی ہے، لیکن بعد میں سب یہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح یہ بہار دکھاتی ہے نا دنیا، اس طرح خزاں بھی دکھائے گی، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی شان و شوکت ہے، زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس، ثواب کے لحاظ سے بھی اور آرزو میں بھی، یعنی نیکیوں پہ محنت کرو، اور باقیات الصالحات کے لیے بہت عمدہ تفسیریں موجود ہے کہ ایسی نیکیاں جو باقی رہے، ایسی نیکیاں کرو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، تو یہ اللہ کے پاس اس کا ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور اس سے انسان امید لگائے رہے مال اور بیٹے، تو یہ دنیاوی زندگی کی شان و شوکت ہے۔ یوم نسیر الجبال، اور اس دن وہ چلیں گے پہاڑ اور تم دیکھو گے زمین کو بالکل صاف، یعنی
زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی، یہ زمین کی رونقیں ختم ہو جائے گی، پہاڑ بھی اٹھا لیے جائیں گے اور ہم جمع کریں گے ان کو اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے سب بستہ، اور حقیقت میں اللہ فرمائے گا آ گئے نا تم ہمارے پاس، جیسے پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، بلکہ تم تو دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہیں بنائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب اعمال نامے، پھر تم دیکھو گے مجرمین کو وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے، اور وہ کہیں گے اے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے، نہیں اس نے چھوڑا کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا مگر شمار کر کے رکھا ہے اس کو، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا حاضر، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی ایک پر بھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ تھا جنوں میں سے، پھر اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس کو بنا لو گے اور اس کی اولادوں کو بنا لو گے کارساز میرے سوا سے، اور وہ تمہارے لیے تو کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تنبیہ کی ہے، ابلیس کی پیروی مت کرو تم، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے۔ وہاں اشہدتہم، کیا حاضر کیا تھا میں نے تم کو، زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت میں نے تم کو بلایا تھا، میں نے حاضر کیا تھا، تو نہیں میں نے حاضر کیا تھا تم کو زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت، اور نہ تمہاری نفس کی پیدائش کے وقت بھی تم کو حاضر کیا، تمہاری مدد کی طلب نہیں ہے مجھے، اور نہیں میں بنانے والا ہوں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار۔ تو فرمایا کہ میرا ایسے لوگوں کو میری خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے گمراہ لوگوں کو میں تھوڑی اپنا مددگار بناؤں گا، جو تم جنوں کو پوج رہے ہو کر رہے ہو، ان کے لیے اپنی اولادیں تک قربان کر دیتے ہو۔ وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَائِیَ، اور اس دن وہ کہے گا اللہ پکارو میرے شرکا کو، وہ جو تم دعویٰ کرتے تھے، پھر وہ پکاریں گے ان کو، اپنے شرکا کو پکاریں گے اور جواب نہیں دیں گے ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے بیچ ایک ہلاکت کی جگہ۔ اور دیکھیں گے مجرم ان آگ کو، پھر وہ سوچیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی جگہ، کوئی راہ نہیں پائیں گے بچنے کی۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور حقیقت میں پھیر پھیر کے بیان کیا، طرح طرح سے بیان کیا قرآن میں لوگوں کے لیے تمام مثالیں، لیکن انسان جو ہے نا زیادہ تر چیزوں سے جھگڑالو ہے، یعنی انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ کیا ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے گا اللہ۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئے، جب آ چکی ان کے پاس ہدایت، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگتے، مگر کہ آ جائے ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ، یا ان پر عذاب ہی آ جائے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہدایت آنے کے بعد وہ ایمان نہیں لے کر آئے اور اللہ سے بخشش بھی نہیں مانگے، وہ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے نا رسولوں کے جھٹلانے والے پر، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نا باطل کے ذریعے، تاکہ وہ نیچا دکھا دے اس کے ذریعے حق کو، اور انہوں نے بنایا ہے میری آیتوں کو، اور جس سے بھی میں نے ان کو ڈرایا ہے نا وارن کیا، اس کا سب مذاق اڑایا ہے، میری آیتوں کا اور میری وارننگز کا انہوں نے مذاق ہی اڑایا ہے۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے رب کی آیتوں کا وہ منہ پھیر لیتا ہے اس سے، اور بھول جاتا ہے جو اس نے اپنے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے بنایا، ڈال دیا اس کے دلوں پہ پردہ کہ وہ سمجھے، اس کو قرآن کو سمجھے۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جب اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جائے تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے آگے کی کرتوت یاد نہیں رکھتا ہے۔ تو بے شک ہم نے ڈال دیا ہے ان کے دلوں پہ پردہ کہ وہ سمجھیں اس کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ایسی سچویشن ہے ان کی، تو اس حال میں اگر تم بلاؤ گے ان کو ہدایت کی طرف تو وہ کبھی ہدایت نہیں پانے والے ہیں، اپنے آپ پر ہی ظلم ڈھانے والے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورَ ذُو رَحْمَةٍ، اور آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی ہے، اور اگر وہ پکڑے ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا تو جلدی بھیج دے ان کے لیے عذاب۔
ہاں بلکہ ان کے لیے بھی ایک وعدے کا وقت ہے نا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی پناہ کی جگہ، اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں پائیں گے پناہ کی۔ وَتِلْكَ الْقُرْآ، اور یہ بستیاں ہلاک کیا ہم نے ان کو جب انہوں نے ظلم کیا، اور بنایا تھا ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ صبر کی تربیت کا ایک واقعہ ہے، اور صبر کی جو تربیت کے لیے 3 بنیادی اس کے عقیدے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہاں یعنی یہ پہلا یہ تربیتی سفر کی داستان اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اس میں۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ صبر کے لیے کیا ضروری ہے، ایک عقیدہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم ہے نا اس میں حکمت ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی حکمت انسان نہیں جانتا ہے، ہاں تو انسان کو چاہیے کہ اس کے فیصلے پہ صابر اور شاکر رہے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے صحیح رویہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے تمام فیصلوں پر صابر اور شاکر رہتے ہوئے اپنے فرض کو ادا کرے، اور مطمئن رہے کہ آج کی تلخیوں کے اندر جو مٹھاس چھپی ہوئی ہے نا اس کا جام انشاءاللہ کل سامنے ضرور آئے گا۔ تو یہ 3 بنیادی عقائد ہے صبر کے لیے، اور جو صبر ہے نا ایسی چیز ہے، صبر کے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی منفی چیز نہیں، مثبت چیز ہے یہ۔ تو جو بندہ ہے نا جس کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے نا صبر کی، نہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے نہ بندوں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ پھر یہ بات دھیان میں ایک دم پوائنٹ کر کے رکھ لینا یہ باتیں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم حکمت میں ہوتا ہے، اور اللہ کے ارادے کی حکمت ہم نہیں جانتے، اس لیے اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو ایک سفر صبر کی تربیت کا ایک سفر ہے، اس کے بہت ساری حکمتیں اس سے واضح ہوں گی کہ بظاہر کچھ خراب نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پردے میں بہت ساری خیر چھپی ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، یوشع بن نون تھے، کہ نہیں میں ہٹوں گا، میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں چلتا رہوں گا 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ، اور میں چلتا رہوں گا مدتوں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تربیت صبر کی تربیت کا ایک سفر ہے ان کا۔ فلما بلغا، پھر جب دونوں پہنچے دونوں دریاؤں کے سنگم کی جگہ پہ، تو دونوں بھول گئے ان کی مچھلیاں، پھر اس نے بھی بنا لیا سمندر میں راستہ سرنگ کی طرح، یعنی جہاں سے مچھلیاں ان کے ناشتے کی نکل کے زندہ ہو کے بطور معجزہ سمندر میں جانے والی تھی، وہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام ملنے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ، پھر جب وہ آگے چلے گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا کہ دے مجھے ہمارا کھانا، ہمارا صبح کا ناشتہ۔ حقیقت میں پائی ہم نے ہمارے سفر میں تھکن مل گئی ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب میں نے پناہ لی تھی نا چٹان کی طرف، پھر میں بھول گیا وہ مچھلی، اور نہیں بھلایا اس کو مگر شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کو یاد کرتا، اور ہے نا اس مچھلی نے بھی سمندر میں عجب طریقے سے ایک راستہ بنا لیا تھا۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو جو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ پیچھے پلٹے ان کے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے، پھر پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، یعنی خضر علیہ السلام کو پایا، ان دونوں نے دیا تھا ہم نے ان کو رحمت ہمارے پاس سے، اور سکھایا تھا ہم نے ان کے پاس، ہمارے پاس سے علم بھی سکھایا تھا، اللہ کے ارادے کی حکمت کی کچھ علم اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں کے ذریعے کھولی ہے، تاکہ اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں حسن ظن سے کام لیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں خیر ہے، اور اللہ کے ارادے کی حکمت ہم پوری طریقے سے جان نہیں سکتے، وہ آخرت میں ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کتنی خیر چھپی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا تھا ان کو، حضرت خضر علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اور ان کو اپنے پاس سے علم بھی عطا فرمایا۔
قال لہ موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، پیروی کر سکتا ہوں اس پر کہ آپ مجھے سکھا دیں جو آپ کو بھلی باتیں سکھائی گئی ہیں، مجھے بھی آپ سکھا دیں۔ تو کہا خضر علیہ السلام نے، بے شک آپ نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ صبر، اور کیسے آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں گے اس پر جو آپ اس چیز کی خبروں کو آپ کی جانکاری میں ہی نہیں ہے، آپ کے علم سے باہر ہے۔ معلوم تو ہی بے خبرا، جو نہیں آپ احاطے میں لے سکتے ہیں اس کی خبروں کو، جو آپ کے دائرے علم سے باہر ہوگی، اس پر کیسے صبر کر سکو گے؟ انسان کو پتا چلے کہ ہاں حقیقت یہ ہے تو صبر بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا حقیقت کیا ہے، کس کام کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت ہے، ہمارے لیے کیا خیر چھپی ہوئی ہے نا، تو صبر کرنے میں تھوڑی دشواری پیش آ جاتی ہے۔ تو کہا ستجدونی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان قریب آپ پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی کسی بات میں۔ تو کہا حضرت خضر علیہ السلام نے، پھر اگر تم میرے پیچھے آتے ہو نا، پھر مجھ سے سوال نہیں کرنا کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں خود اس کے ذکر آپ کو بیان کر دوں، یہاں تک کہ میں بیان کر دوں اس کا ذکر۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ دونوں سواری ایک کشتی میں، اور خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا کشتی میں۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ آپ غرق کر دے اس کے رہنے والوں کو، تو آپ نے تو یہ بہت عجیب کام کیا، عجیب حرکت کی ہے۔ کہا خضر علیہ السلام نے، کیا نہیں میں نے کہا تھا، بے شک ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا میرے ساتھ صبر کی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، نہیں تو پکڑ مجھے، تو آپ میری پکڑ مت کیجئے، میرا مواخذہ مت کیجئے اس پر جو بھول گیا میں، اور نہیں آپ ڈالیے میرے کام میں مشکل، جو میں سیکھنا چاہتا ہوں نا اس میں مشکل نہیں پیدا کیجئے۔ فانطلقا، پھر دونوں وہ چلے یہاں تک کہ جب دونوں نے پایا ایک لڑکے کو، پھر خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اس کا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا آپ نے قتل کر دیا ایک پاکیزہ نفس کا بغیر قصاص کے؟ حقیقت میں آپ نے تو یہ بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ کہا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک تو نہیں کر سکے گا میرے ساتھ صبر؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں آپ سے پوچھوں نا کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، تو آپ میرے کو اپنا ساتھ میں نہیں رکھنا۔ حقیقت میں آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے ایک عذر کو پہنچ چکے ہیں، ایکسکیوز کو آپ پہنچ ہی چکے ہیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ جب دونوں پہنچے ایک بستی کے پاس، سوری یہاں تک کہ ہو گیا ہے 74 نمبر کی آیت پہ، اور میں آگے بڑھ گئی۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔